بس گفتگو کا موقع میرے پاس نہیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں عزت مآب، عالی قدر، عالی مرتبت جناب روح اللہ مہدی صاحب سری نگر سے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے آئیں اور وہ ہمارے آخری مقرر ہیں، اور اس کے بعد شکریہ کے کلمات کے ساتھ میں یہ کانفرنس مکمل کی جائے گی. بآواز بلند نعرہ صلوات. مہدی میرے والد صاحب کا نام ہے. مہدی میرے والد صاحب کا شہید کا نام تھا. میرا نام روح اللہ ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کو واپس آنا ہے، مہدی کو بھی روح اللہ کو بھی، عیسیٰ روح اللہ، اور دونوں حاضری دیں گے انشاءاللہ جناب زہرا کے روزے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کی تنگی ہے، آپ کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی باتیں زیادہ لمبی کروں گا نہیں، مختصراً 2-4 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور چونکہ یہ پروگرام احتجاج ہے، میں احتجاج میں ہی احتجاج کرنا چاہوں گا. آپ کا احتجاج اور ہے، میرا احتجاج اور ہے. آپ کے احتجاج میں کوشش کروں کہ جو قدغنیں لگائی گئی اس پروگرام میں حصہ لینے سے پہلے، جو زبان پہ قدغنیں لگائی گئی، جو میرے بھائی شاید سجاد نے بھی جس کی طرف اشارہ دیا، کوشش کروں گا کہ ان قدغنوں کا احترام رکھوں آپ کے دلوں کی خاطر اور آپ کی حفاظت کی خاطر. ورنہ اس زبان پہ تالا تو وہاں پہ بھی نہیں لگتا ہے جس کا ڈر آپ کو اپنے گھروں میں ستاتا ہے. اس زبان پہ تالا اس کی دربار میں بھی نہیں لگتا ہے. مگر آپ کی حفاظت اور آپ کے دل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں قدغن کا احترام رکھوں گا. وہ بات نہیں کہوں گا جس سے آپ کو اذیت شاید پہنچنے کا احتمال ہو، مگر احتجاج کر کے تو نکل ہی جاؤں گا. میں خود کو زیادہ دبا نہیں سکتا ہوں، میری مجبوری ہے. اور آپ اہل بزم ہیں، میں اہل رزم ہوں. آپ بزم سجاتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ رزم سجاتے چلیں. تو یہ جو خون وراثت میں ملا ہے یہ جوش کھا جاتا ہے اور یہ کمبخت بیٹھنے بھی نہیں دیتا ہے. الحمدللہ یہ وراثت، اس کے لیے خدا کا شکر اور اضافہ کرے اس وراثت میں. دیکھیے جنت البقیع آپ نے احتجاج کے حوالے سے آج یہ کانفرنس بلائی اور یہاں پہ سبھی دوست احباب جمع ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ بنے گا، انشاءاللہ بنے گا. ہمارا شوق ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بنے. البقیع 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 البقیع. تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع، تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع، تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع، تعمیر کرو. نعرہ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، محمد وآل محمد صلوات. یہ ہمارا شوق ہے جس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. یقین میں کوئی کمی نہیں ہے کہ بننا تو ہے. احتجاج اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بننے. اور آپ کے ذریعے، اس محفل کے ذریعے حکومت ہند سے بھی اور حکومت ہند کے ذریعے مطالبہ ہے سعودی عرب کی حکومت سے بھی کہ جیسے کہ یہاں پہ دوستوں نے کہا کہ اگر جیسے مندر بن سکتے ہیں اس سرزمین پہ، اور جیسے کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں کہا کہ اگرچہ وہ
عرب امارات میں ہی کیوں نہ بنے، مگر آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی اجازت کے بغیر اس طرح کا کام عرب امارات میں بھی نہیں ہو سکتا، اور اچھا ہے اگر بنا ہے، کسی کی خواہش سے بنا ہے، وہاں پہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مزدور ہے، ورکرز ہے، امپلائیز ہے جو ہندوستان سے جاتے ہیں، دوسرے مذہب سے وابستہ ہے، ان کے عقائد ہے، ان کی عبادت ہے، اگر ان کے عقائد کے احترام میں مندر بنایا جا سکتا ہے تو اچھا ہے، ہمیں اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے وہ اجازت دی تو ان سے یہی مطالبہ ہے، گزارش تو نہیں، مطالبہ ہے کہ جس کے نام پہ مسلمان ہو اس نام کو لے کے بھی اسی احترام کے قائل بنو، اور اس دل کا بھی احترام کرو جو دل دھڑکتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور جسے قلب رسالت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے دل کو راضی مت کرو، قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرو۔ جنت البقیع پہ جو زیارت بننی ہے، جو عمارت بننی ہے، خود کو توفیق دو کہ تمہاری زندگی میں ہی بنے، خود کو توفیق دو، جیسا کہ میں نے کہا وہ تو بنی گئی۔ یہ رہا مطالبہ، تو میں آپ کے مطالبے میں شریک ہوں، میں آپ کے احتجاج میں شریک ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بننا ہے، ہمارے ہاتھ سے بنے، ہم یہی چاہتے ہیں جلد از جلد بنے، اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، گزارش تو نہیں کر رہے۔ اب میرا احتجاج آپ سے، میں نے کہا نا میں احتجاج میں ہی احتجاج کر کے نکل جاؤں گا۔ قرآن میں خداوند تعالیٰ نے کہا کہ بقیت اللہ ہے خیر لکم۔ دیکھیے جن کی ہم بات کر رہے ہیں اتفاقاً اس جگہ کا نام بھی بقی ہے، اور خداوند تعالیٰ نے صاحب زمین کو کہا کہ یہ بقیت اللہ ہے۔ صاحب زمین یعنی جو اس جگہ کے وارث بھی ہے، مالک بھی ہے، مدفون بھی ہے۔ تو میری نظر میں گنبد سے زیادہ اہم، یا ایسے کہوں ذکر سے زیادہ اہم فکر ہے۔ آپ نے فاطمہ کی بات کی، میں کوشش کروں گا کہ فاطمی بات کروں۔ حسین کے ذکر سے کسی کو اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ کسی کو تکلیف تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اگر کسی کو تکلیف ہوئی وہ فکر حسین سے ہوئی، اگر کسی کو خطرہ ہوا وہ فکر حسین سے خطرہ ہوا، اگر کوئی کچھ روکنا چاہتا ہے وہ فکر حسین روکنا چاہتا ہے۔ تو فکر حسین آپ کے لیے بہتر ہے، خیر بقیت اللہ خیر لکم۔ اب تفصیل کی جگہ نہیں ہے، تفسیر کی جگہ نہیں ہے، بقیت اللہ ہی فکر حسین ہے، کردار حسین ہے، کردار فاطمی ہے، کردار عائمہ ہے، اس پہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے۔ وہ جو وہاں پہ ہے وہ بقیت اللہ ہے، وہ بقیت اللہ آثار ہے خداوند تعالیٰ کے، تجلی ہے خداوند تعالیٰ کی اس دنیا میں، خداوند تعالیٰ کے اوصاف کی تجلی ہے اس دنیا میں۔ سب سے بڑی صفت، میں اب اوصاف کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، سب سے بڑی صفت ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا دفاع، ناحق کے مقابلے میں حق۔ یہ سب سے بڑی تجلیات میں ایک دو تجلیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ آپ ان تجلیات کو، اس کردار کو، اس فکر کو ڈھونڈیں۔ گنبد کو ڈھونڈنے والا آئے گا، اس میں شک نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے میرا نام لیتے ہوئے کہا، اس پہ ہمیں یقین ہے، آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر جو نظر ہم پہ گڑی ہے، مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ اس دنیائے معنوی میں، دنیائے باقی میں ارواح جب جمع ہوں گے وہ ہمارے اس نیت پہ نظریں ٹھہرائے نہیں ہوں گے کہ کب یہ اینٹ اٹھا کے گنبد بنانے جائیں گے۔ جو حسین کردار لے کے آیا۔ اچھا جناب زہرا کس لیے روئی، جو ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ روتی رہی، بیابانوں میں روتی رہی اپنے بابا کی رخصتی کے بعد، ظاہری رخصتی کے بعد اس دنیا سے۔ اب بابا کی یاد میں رونا مجھے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں، مطلب یہ بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ اور
تب جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو جاتے جاتے روایت ہے کہ ایک دفعہ مسکرائی اس حالت میں بھی جب سب رو رہے تھے. جناب زہرا کی وہ حالت تھی جب حضور اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے. ایک مرتبہ وہ مسکرائی. اور کیوں مسکرائی؟ تو روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، خبر دی کہ خوش رہو کہ اس کے بعد، میرے جانے کے بعد، اولین شخص جو میرے ساتھ اس دنیا میں وصل کرے گا، جو میرے ساتھ ملاقات ہوگا، وہ زہرا تم ہوگی. تمہاری اور میری ملاقات عنقریب ہونے والی ہے. اور یہ حرف نبی ہے، تو جناب زہرا کو اس بات پہ کوئی شک نہیں ہوگا، یقین ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک بچی اور باپ کے رشتے میں اس کو سمیٹ کے اتنا چھوٹا کر کے، بات کو میں بھی مختصر کرتا ہوں. زہرا اگر رو رہی تھی تو وہ رو رہی تھی ولایت کی تنہائی پہ. جو ولایت کو چھوڑا گیا تھا، تنہا چھوڑا گیا تھا، جو ولایت مدینہ کی گلیوں میں تنہا گھوم رہی تھی، جس ولایت کے کردار و عمل کا نہ کوئی خریدار تھا نہ کوئی محب تھا، اس حال پہ رو رہی تھی. تو بس میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے، نام لینے والے نہ بنے. ہاں، نام لینا اولین شرط ہے، بزم سجانا اولین شرط ہے. بزم کا مقصد رزم ہے. نام لینے والے نہ بنے، صرف اہل فکر بنے، فکر لینے والے بنے، فکر کے خریدار بنے. اور اگر گنبد یا زری بنانا چاہتے ہو، ہر روز بنا سکتے ہو. ہر روز جناب زہرا کا زری جہاں بھی بنانا چاہو بنا سکتے ہو. جس مظلوم پہ ظلم کی بارش ہوتی ہو، اس مظلوم کی دفاع کے لیے ایک اپنی حمایت کا چھت بنا دو. زہرا کا گنبد بن گیا. جس مظلوم کے پیروں تلے حقوق کی زمین چھینی جاتی ہو، حقوق جو بھی ہو، آئین نے دیے ہو، قانون نے دیے ہو، معاشرے نے دیے ہو، جس نے بھی دیے ہو، جس مظلوم کے پیروں تلے حقوق کی زمین چھینی جاتی ہو، اس کے دفاع کے لیے اپنے تن کو، من کو حاضر رکھو. اس کے حقوق کے دفاع کے لیے اس طاقت سے لڑو. زہرا کے گنبد کا ستون کھڑا کر دیا آپ نے. اب زری چاہتے ہو، جو مظلوم جب بھی ظالم کے خوف سے نا امید ہو، ایسا ہاتھ کھڑا کرو جس ہاتھ میں وہ ہاتھ ڈالے اور اسے قوت و ہمت ملے. زہرا کا وہ زری بن گیا جس میں آپ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ فکر کا نام ہے، یہ درسگاہ فکر کا نام ہے. یہ ذکر کا نام نہیں ہے. اگر ذکر پہ رک گئی، جیسے مولانا بھی یہاں پہ مجھ سے پہلے فرما رہے تھے، شاید مولانا افتخار صاحب آپ کا نام ہے، انہوں نے بھی کہا، فرمایا، میرے دوستوں نے بھی یہاں پہ بات کی، خوبصورت بات کی. کل آپ کے عمل کو تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا. اور سب سے بڑی عمل جس پہ میں بات یہاں پہ اختتام کروں گا، سب سے بڑے اعمال میں سے جو آپ کے فروعی اعمال ہے، ایک تو دیکھیں، ایک واسطہ خدا سے، ایک واسطہ مخلوق سے، حقوق اللہ و حقوق العباد. تو روایت ہے، حالانکہ یہ کہنا صحیح نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے، خدا اگر اپنے حقوق کو بخشنے پہ آ جائے تو بخش سکتا ہے، مالک ہے، بخش سکتا ہے. مگر جہاں پہ حقوق العباد کی بات آتی ہے، وہاں پہ خداوند تعالیٰ اپنے دست قدرت کے ہاتھ بھی کھڑے کر دیتے، جو کہ قادر علی کل شیء ہے. کہتے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ مخلوق کا معاملہ ہے، جس کا ہے یہ اس کا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے ایک بہت اہم ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے گئے، اور وہی مجھے احتجاج کرنا. ایک جملہ یہاں پہ کہا گیا جس جملے میں تکرار تھی، جو دو باتیں ایک جملے میں ہو ہی نہیں سکتی ہے، امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے.
مگر یہاں پہ وہ دو باتیں ایک جملے میں لائی گئی اور جملہ بنایا گیا. یہ کہا گیا کہ ہمیں دنیا کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اب یہ دو باتیں ایک جملے میں آ ہی نہیں سکتی. یہی تو ٹکر ہے, یہی تو ٹکر ہے. جب بھی تاریخ اٹھا کے چلے, تاریخ اٹھا کے چلے, 12 ائمہ, 12واں ابھی بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں. 11 ائمہ, ان میں سے 2 یا 3 کو چھوڑ کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے 25 سال اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہی بات آپ کو ملے گی. 25 سال کے بعد جو 2-4 سال آپ اٹھا کے چلے, یہ جملہ تھوڑا ٹوٹ گیا, تب وہ گنجائش بنی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ ٹوٹ گیا, 2-4 مہینے کی وہ گنجائش بنی. جب پھر سے یہ جملہ رائج ہوا, امام حسن کو صلح کرنی پڑی, گوشے میں لیا گیا. باقی کے ائمہ, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں, میں تفصیل میں جاؤں گا نہیں. ان کے بعد جتنے بھی ائمہ گوشہ نشین کیے گئے, وہ اس لیے کیے گئے چونکہ یہ جملہ رائج تھا, یہ جملہ رائج تھا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمارا دنیا کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری عرض, میرا احتجاج یہی ہے کہ یہ جملہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب یہ جملہ ہوگا, جب بھی زمانے میں یہ جملہ رائج ہوگا, ہم تب اپنے ائمہ کو یا حق کو گوشہ نشین کر دیتے ہیں. اب میں اپنی یہ میں بولوں تو کوئی حماقت ہے, اور قبلہ آپ کی خدمت میں یہ کوئی توہین کرنے کی جسارت نہیں کر رہا ہوں, بس تذکر کر رہا ہوں. اب میں اپنی زبان سے کہوں تو بات غلط ہے, آپ کی شان میں خدا نخواستہ گستاخی نہ نیت ہے, اور اگر اپنی ذات سے یہ بات کہوں تو شاید کسی حد تک یہ جسارت ہوگی. مگر میں سہارا لیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمائش کا. فرماتے ہیں, میں نے بارہا کئی جگہوں پہ عرض کیا ہے, کشمیر سے باہر مجھے اس روایت کی بارہا ضرورت پڑی. تو اگر کسی سننے والے نے سنا ہو اس سے پہلے تو لگے کہ تکرار میں بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس روایت کی بارہا ضرورت پڑی کشمیر سے باہر, اسی لیے بولنا پڑ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ من اصبح ولا یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو بھی, جس نے بھی صبح پالی یعنی جاگ گیا, جو بھی صبح جاگ گیا, صبح اٹھ کے مسلمین کے امور کے انتظام کے بارے میں سوچا نہیں, فلیس بمسلم, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو آسان سے الفاظ میں کہوں, جس نے بھی صبح اٹھ کے سیاست سوچنا اور سیاست کرنا شروع نہیں کیا, فلیس بمسلم, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ جملہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے, ہمارا کام ہے اہل بیت کا ذکر کرنا, ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. آپ کا کام ہی ہے دنیا کی سیاست میں مداخلت کرنا, تاکہ اس سیاست میں وہ رنگ آئے جس میں رنگ علی دکھے, رنگ حق دکھے, رنگ عدل دکھے, رنگ انصاف دکھے, اور یہ معاشرہ وہی معاشرہ بنے جو خداوند تعالیٰ نے, جس کے لیے آپ کو کہا کہ میں نے اب خلیفہ اپنا بھیجا اس زمین پر. ہم سبھی کو جب خلق کیا تو ہم نیابتاً خداوند تعالیٰ کا وہ کام کرے, اس طرح کا نظام بنائے اس دنیا میں, معاشرہ بنائے اس دنیا میں, کہ وہ بھی کہے کہ میرے خلیفہ نے اپنا وہ کام کر لیا جس کے لیے میں نے ملائکوں سے اس کا سجدہ کروایا تھا. تو اسی طرح سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ آفت الزعماء ضعف السیاسہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی زعماؤں کی آفت ہے. کون سی چیز؟ سیاست کا نہ ہونا, یا سیاست کا ضعف ہونا, کمزوری ہونا, نہ بلد ہونا, نہ سیاس ہونا. یہ آفت ہے. تو بس یہی میرا احتجاج تھا. بہت ساری باتیں اس ملک میں ہو رہی ہے. ایک شعر یہاں پہ پڑھا گیا, میں گزارش کروں گا کہ پھر سے پڑھا جائے, کہ جب مجھے چونکہ یاد رہا نہیں, جب
آتش برستا ہے تو علی والے نکلتے ہیں. تو میں گزارش ہی کروں گا جسارتاً، ابھی تو آتش برسی بھی نہیں تھی، ابھی تو بادل ہی بس بننا شروع ہو گئے تھے. آپ نے تو قدغنیں لگانی شروع کر دی. تو یا تو آپ علی والے نہیں ہیں یا علی والے آتش میں نکلتے نہیں ہیں. تو تھوڑا سا میں نے جو پورے ہندوستان میں جب کشمیر سے باہر، اب اس پارلیمنٹ کے ذریعے ہی الیکشن کے بعد ہی زیادہ موقع ملا مومنین سے، دوستوں سے، مسلمین سے، ہم فکر ہندوؤں سے بھی ملنے کی. تو یہی لگا کہ نہیں، بہت وہ جو ضمیر کو پتہ نہ اردو میں جنگ جوڑنا، ہاں جنگ جوڑنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا جگانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو دین اور مخصوصاً میں اس طبقے کی بات کروں گا، میں اہل سنت کے بارے میں جسارت نہیں کروں گا کیونکہ اس طبقے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہے. تو یہ جو خواب غفلت میں ہے اور یہ جو اپنے ہی، مجھے معاف کیجئے گا میں تلخ باتیں کرتا ہوں، یہ جو بت تیار کیے ہیں اور جن کی آپ پرستش کر رہے ہو ایک حساب سے، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. ان بتوں کے افکار کے بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. بزم صحیح ہے مگر رزم کی ضرورت ہے. اس ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ کا ملک ہے. کل کو خدا نخواستہ اس ملک میں کوئی بھی نا برابری ہو، نا عدلی ہو، نا انصافی ہو، وہ نتیجہ ہوگا آپ کی کوتاہیوں کا. ہم اپنے ملک کے سدھار کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کے روشن مستقبل کے لیے وہ مسلمان بنے جس کا انتظار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، کہ جب صبح جاگتا ہے تو پہلا کام یہی کرتا ہے کہ امور کے بارے میں، لوگوں کے امور کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، یعنی سیاست شروع کرتا ہے. اور وہ اہل فکر بنے جس سے یزید کو لڑائی تھی. اہل ذکر کے ساتھ یزید کو لڑائی نہیں تھی، اہل فکر کے ساتھ لڑائی تھی. دیکھیے بزم جو ہے شامات میں سجتے تھے، کوفے کی مسجد میں اور مدینے کی اس مسجد میں رزم کی تیاری ہوتی ہے. بزم شامات کا کام ہے، رزم آپ کا کام ہے. اس ملک میں آپ کے خدمات کی بہت ضرورت ہے، آپ کی جرأت مندی کی بہت ضرورت ہے. حق کے لیے، کسی غیر قانونی بات کے لیے نہیں، کسی غیر آئینی بات کے لیے نہیں، حق کے لیے، حقوق کے لیے اٹھے اور حسینی بارگاہ سے سبق سیکھے اور اس سبق کو لے کے پھر باہر نکلے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو کامیاب کرے. جیسا کہ میں نے یہ کہا، پھر سے کہوں گا، یہ تو بننا ہی ہے. اس حوالے سے آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے کہ یہ نوکری کا موقع خدا تعالیٰ ہمیں دے، ہماری زندگی میں یہ روزہ بنے اور یہ بات پہنچے. ہم سبھی کی ذمہ داری، آپ اپنے حساب سے یہ تو کر رہی. میں بھی حنیفہ جان صاحب بھی گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ مطالبہ ضرور کریں گے کہ ایک بہت ہی بڑا طبقہ، یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ہمارے ہندو ایسے بھائی ہیں، ہمارے سکھ ایسے بھائی ہیں بہت سارے، جو چاہتے ہیں کہ یہ بات پہنچائی جائے سعودی اور عرب کی گورنمنٹ تک کہ یہ ہمارے دلوں کا مرکز ہے. وہاں پہ ہمارے دلوں کے مرکز کی تعمیر کا موقع ہمیں دیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو کامیاب کرے. اور جو یہ ہم پہ قدغنیں لگائی جاتی ہے اور یہ جو ماحول بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول کو تبدیل کرے عادلانہ ماحول سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.